بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصرت رحمت ایلیگنس لرننگ فورم۔ فرائیڈے کا دن بہت ساری چیزوں کو یاد دلاتا ہے، جیسے بابا فرائیڈے کو اللہ تعالیٰ کے مہمان بنے اور بہت خوبصورتی سے بنے۔ ماما ہمیشہ فرائیڈے کے لیے کہتی تھی کہ بیٹا سورۃ کہف پڑھیے۔ سورۃ کہف اٹس اباؤٹ آپ کا ایک سورۃ کہف آپ کا ایک انشورنس ہے فار نیکسٹ فرائیڈے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ماما بابا کے لیسن، ماما بابا کے میسج۔ میں ایک چیز پڑھ رہی تھی جو مجھے لگا کہ آپ سے شیئر کرنا بہت لازمی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قول ہے کہ کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ یہ بات بہت ڈیپ میننگ رکھتی ہے کہ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے لوگوں کو دکھ دیتے ہیں۔ ہم روزانہ میں ایک لمحے کو اگر ہم دیکھیں تو کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے کتنے لوگوں کو دکھ دیے، ہم نے کتنی لوگوں کی ہم تکلیف کا باعث بنے۔ کیا ہم ان کی تکلیف کے باعث کے بجائے اگر ہم ان کی خوشیوں کا باعث بنتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کسی کی بے بسی پہ مت ہنسو، کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ اور کتنی آسانی سے، کتنے آرام سے ہم کسی کی بے بسی کو، اس کی مجبوری کو، اس کو فار گرانٹیڈ لے کے اس کو مس یوز بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کو نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہربان ہے، وہ رب العالمین ہے۔ آئی ایم آلویز سینگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی کتاب میں ہر جگہ رب العالمین، رب المسلمین کہیں نہیں لکھا ہوا۔ ہم لوگوں سے حساب لینے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بہت بے بسی کا وقت نہ دکھائے، لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو کسی کی بے بسی سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس وقت سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ وقت کسی پر بھی آ سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بہت خوبصورت قول، کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم ہو کیونکہ تمہیں اس کے وہ آنسو کا قرض چکانا پڑے گا۔ اگر آپ کسی کی آنکھ میں آنسو کا باعث بنتے ہیں تو آپ کو وہ قرض ایک دن وہ ضرور چکانا پڑتا ہے، اس کا حساب دینا پڑتا ہے۔ اور یہ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے۔ جس کی آنکھ میں آپ کی وجہ سے آنسو آئے ہوتے ہیں وہ تو شاید وقت کے ساتھ سنبھل جاتا ہے، بٹ اگین جیسے کہ کسی کے گھر میں کسی کی مدر بیمار ہو اور اس کو اس کے سراؤنڈنگ کے لوگ ٹیز کرے، اس کو تکلیف دیں، تو ڈیفینیٹلی یہ وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ تھوڑا سا ہمیں ان باتوں سے، ان چیزوں سے لرن کرنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ بہت ڈیپ میننگ، بہت ڈیپ میسیج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ یہ بات کنفرم ہے۔ آئی ایم 101% شیور کہ جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں، جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، بہت مضبوط سے مضبوط بندہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے دل، اس کے منہ سے بھی، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ بہت پڑھے لکھے بندے کو بھی اگر آپ تکلیف دیتے ہیں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آگے سے بدتمیزی یا آگے سے کوئی سورٹ آف جس کو ہم بد دعا کہہ دیتے ہیں، ایک خاموش بد دعا ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے کہ کسی میں اگر برداشت کم ہوتی ہے تو اس کے منہ سے وہ الفاظ نکل بھی جاتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ کسی کو بہت تکلیف دیتے ہیں، کسی مظلوم کو اس حد تک کچلنا چاہتے ہیں، تو اس بد دعا، اس آس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے کہ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم کسی کی دکھ کا باعث نہ بنیں، ہم کسی کی خوشیوں کا باعث بنیں۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کسی کی بے بسی پہ مت ہنسو، ہم کسی کی بے بسی کا باعث ہی نہ بنیں۔ ہم کسی کی بے بسی کو بجائے اس کو ٹیز کرنے کے، بجائے اس کو فار گرانٹیڈ لینے کے، ہم اس کی اس بے بسی کو اس کی خوشیوں میں کنورٹ کرنا سیکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، جیسے انہوں نے کہا کہ کسی کی آنکھ میں تمہاری وجہ سے آنسو نہ آئے، اگر کسی کی آنکھ میں آپ کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے آنسو آنے کے بجائے وہ آنسو آپ خوشی کے آنسو بھی لا سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے گھروں میں کیسے خوشیاں آتی ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جو میں پہلے ڈسکس کر چکی ہوں، کہ مظلوم کی آہ نہ لو، تو آپ بجائے کسی کی آہ لینے کے جو عرش تک جائے، کسی کی دعا لیں۔
اور وہ دعا جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت کامن فیکٹر ہے، ہم بڑے مزے سے ہر ایک کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا، بجائے آپ کسی کو کہیں لوگ آپ کے لیے خود دعا کریں، آپ ایسے بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب ایسے بنے، جیسے میں دعا کرتی ہوں کہ ماما بابا وہ لوگوں کو کبھی میں نے لوگ ان کے لیے آٹومیٹکلی خود سے دعا کرتے تھے۔ مجھے میرے بہت کلوز فرینڈ نے جب یہ کہا تو مجھے فیل ہوا کہ واقعی کہ میرے ماں باپ اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے مہمان بنے اور بہت خوبصورتی سے بنے۔ کسی نے کہا کہ نصرت یہ بات کہنے کی نہیں ہے، بٹ ان کے اپنے بھی فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے جس خوبصورتی سے کہا تو مجھے لگا کہ واقعی لوگوں نے یہ کہا کہ انکل اور آنٹی کے چہرے پر بہت رونق تھی، بہت پر نور چہرہ، بہت پرسکون چہرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ماما بابا کو جنت میں بہت اعلیٰ مقام دے، اور آئی ایم آلویز سیئنگ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ٹریٹ کرے جو اللہ کی شان ہے۔ تو آئی ایم شیور ماما بابا بہت خوش، بہت ہیپی، اور وہ کہیں نہ کہیں سے مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور فیل کر رہے ہوتے ہیں، میں ان کو فیل کر رہی ہوتی ہوں۔ جہاں پہ بھی ہیں وہ بہت خوش، بہت پرسکون ہے، دنیا کی ساری جھنجھٹ، ساری تکلیفوں سے بہت دور، بہت پرسکون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایک دوسرے کی خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔